بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر البریہ وعلی آلہ واصحابہ جمیعا ماشاءاللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے ایک اور محفل محبت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور آج یہاں اس گھر میں مبین خان صاحب کے گھر میں یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ ماہانہ ایک تربیتی نشست کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ ہر مہینے یہ ہوتی رہے گی۔ ابھی عرس سے پہلے ایک اور محفل ہوگی، اس کے بعد عرس ہے، اس کے بعد پھر ہمارے فارنر جو ہیں وہ ٹورز ہیں، اس کے بعد پھر جب آئیں گے انشاءاللہ تو پھر پیر صاحب کا عرس ہوگا، پھر اس عرس کے بعد پھر اسی طرح یہ کنٹینیوٹی جاری رہے گی۔ تو ہر مہینے اب اس کا جو سینیریو ہے، وہ جو پروگرام ہے، جو فارمیٹ ہے، وہ اسی طرح ہی ہوگا کہ تلاوت اور ایک نعت، اور اس کے بعد پھر سوال و جواب، جیسے کہ وہاں کینٹ میں شاہ صاحب بہت اچھا 3 دن وہاں پہ پروگرام ہوتا ہے، اور بہت وہ لوگ یاد رکھتے ہیں۔ یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہر 3 مہینے بعد رکھیں، میں نے کہا اتنا ٹائم نہیں، البتہ یہاں پہ یہ ضروری تھا، تو اس میں کوشش کریں کہ یہاں کے مقامی لوگ جتنے ہوں تو چاہے ایک کمرے میں ہی ہو جائے، چونکہ تربیت کی نشست ہے، کوئی بڑا جلسہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی محفل نہیں ہے، کوئی عرس نہیں ہے۔ عرس کی بھی اور بات ہوتی ہے، بڑے جلسے کی بھی اور بات ہوتی ہے، محفل کی بھی اور بات ہوتی ہے۔ ایک تربیتی نشست ہے، ایک کلاس سمجھیں، ایک ٹریننگ کلاس سمجھیں۔ اس میں جو بھی طالبان حق ہیں یا جن کو اسپرچویلٹی کے متعلق کو کہتے ہیں کہ ہم کویسچن کرنا چاہتے ہیں، روحانیت کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا، یہ کون سا علم ہے، یہ کیا ہے، تو علمی حد تک اس کو بیان کر دیا جائے گا، علمی حد تک سمجھایا جائے گا، آپ بھی علمی حد تک ہی سمجھیں گے۔ ہاں، پھر جب آپ اس پر عمل کریں گے تو پھر آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ قربت میں پہنچیں گے۔ تو جب آپ قربت میں پہنچیں گے تو پھر اصل آپ کا سفر پھر شروع ہوگا۔ اس سے پہلے یہ علم کی حد ہے، علم کی حدوں تک آپ نے آنا ہے، علم سے آگے پھر قربت تک پہنچنا ہے، پھر اس سے آگے پھر آپ کے دل کا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بشرط زندگی بفضل خدا، اللہ پاک کرم کرے، صحت ہو۔ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں 25 سال سے پتھری کا مریض ہوں، قدرتی کے اندر جو ہے وہ سٹون کا پرابلم ہوتا ہے، اور اس سے پھر مسئلہ بنتا رہتا ہے۔ لیکن یہ نواب صاحب تو غالباً 25 سال سے ہی ساتھ ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی بعد میں لیٹ آئے تھے لیکن پہنچ گئے تھے شاہ صاحب کے ساتھ۔ تو آپ نے دیکھا کہ چاہے بیماری ہے، چاہے کوئی بھی ہے، سفر ہے، حضر ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو انجیکشن لگوایا اور محفل جو ہے کی، اور اپنی تربیت کو ہم نے نہیں چھوڑا، جو اپنا کام تھا ہم نے نہیں چھوڑا، چاہے لیڈیز ہوں چاہے جینٹس ہوں، دونوں طرف۔ یہ پرانے جانتے ہیں کہ حالت بیماری میں بھی سفر بھی رہا، تبلیغ بھی رہی، روحانیت کا فیض بھی جاری رہا، لوگ ٹھیک بھی ہوتے رہے، لوگ منزلیں بھی پاتے رہے، بڑھتے بھی گئے، اور ساتھ چلتے رہے، کھاتے بھی رہے، کچھ ساتھ رہے، کچھ کو نمک راس نہیں آیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99% جو ہے وہ نمک حلال رہے، 1% نمک حرام رہے، کیونکہ یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے، یہ ضرور اللہ نے بتانا ہوتا ہے کہ صرف دوام اس کو ہے، استقامت اس کو ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ اس کی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، الآن کما کانا، جیسا تھا وہ ویسا ہے۔ ادھر جو بھی سلسلہ جتنا بھی پیور ہو، سنسیئر ہو، جتنا بھی مخلص ہو، لیکن 1% کوئی نہ کوئی اس میں غلاظت سامنے آ جاتی ہے، اور جب غلاظت سامنے آئے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اے محبوب اہل بیت سے غلاظت کو دور کر دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ ہم نے محبوب تجھ سے اور تیری اہل بیت سے غلاظت کو دور کر دیا ہے۔ وہ غلاظت کتنی ہوتی ہے؟ 1%۔ 99% کون ہوتے ہیں؟ جو سنگتی ہوتے ہیں،
سنگتی کون ہوتے ہیں؟ جو سنگت کو پا کر محبوب کی رنگت تک پہنچ جاتے ہیں، وہ سنگتی ہوتے ہیں۔ چاہے وہ کوئی خاتون ہو، چاہے وہ کوئی مرد ہو، جب وہ سنگت میں آئے اور رنگت پا جائے تو سمجھو اللہ پاک کا کرم اس پہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کرم ہی ہے کہ رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔ باقی تمہیں پتہ ہے نا، ہم کبھی موسم سے ڈرے ہیں، بڑے بڑے عرس ہوئے، آندھیاں چلی، بارشیں ہوئی، اس کے دوران عرس ہو گیا، اللہ کے کرم سے عرس بھی ہوتا رہا، بارش بھی ہوتی رہی، نہ فرق عرس کو آیا نہ بارش کو۔ ہاں، آنے والوں کو اللہ نے اپنے کرم میں ضرور لپیٹا۔ آج یہاں پہ محفل تھی، مجھے یقین تھا کہ جب بھی میں بری امام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو عموماً بارش ہوتی، تو بارش تو ہونی ہے۔ یہ مبین کہہ رہا تھا فور کاسٹ بدل گئی ہے، میں نے کہا فور کاسٹ تو بدل گئی ہے مگر کاسٹ ہماری وہی ہے۔ تو یہ چونکہ میرے مرشد بری امام رضی اللہ عنہ ہیں، روحانی میرے مرشد، ظاہری جناب پیر صاحب نے تربیت فرمائی، خلافت عطا فرمائی، باطنی جو ہے یہ ان کا فیض ہے، تو جب بھی ان کے پاس آئیں تو وہ نشانی ضرور دیتے ہیں، مگر اس کے اندر کتنی رحمت ہوتی ہے یہ رحمت عطا کرنے والا اللہ جانتا ہے، اور رحمت للعالمین جانتے ہیں جو رحمت کے بادشاہ ہیں، اور وہ دینے والا پھر ادھر جو مرشد ہے اس کو پتہ ہے، یا پھر وہ جو لینے والا طالب ہے اس کو پتہ ہے۔ ایک بات اب ان کا میں سوال جو ہے اس کی طرف آتا ہوں، کسی کے پاس جو بھی کوئی سوال ہو، جو ٹائم ہے اس میں وہ کر لیں، چونکہ اگلے مہینے پھر آپ نے سوال کرنے، پھر ہم نے جواب دینے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی سوالوں کے جواب ہیں انشاءاللہ یہ ہمارے ہوں گے نہیں، یہ فی البدی انہی کے ہوں گے، سو اس وجہ سے ہمیں کوئی آج تک اس کی پرواہ نہیں ہوئی۔ سوال کیا تھا؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بیعت کی تھی اور میں چھوٹا تھا اور مرشد چلے گئے اور میں رہ گیا، صحبتیں نہ ملی، اگر اس کا اس میں یہ یاد رکھیں کہ پہلی جگہ پہ جب آدمی بیعت ہو تو اگر اس جگہ پر اس کا سبق مکمل ہو گیا، درس مکمل ہو گیا، سبق اس کی تعلیمات مکمل ہو گئیں، پھر تو کسی مرشد کی ضرورت نہیں، اس کے جانے کے بعد بھی اس کا فیض جاری رہتا ہے اور اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو بہت زبردست مشاہدہ ہے ناچیز کا۔ اور اگر آپ کا سبق مکمل نہیں تھا، آپ کا بھی لیسنز کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، آپ کی تعلیم ابھی روحانی باقی تھی اور مرشد آپ کا چلا گیا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے پھر تلاش کرنا ہے کہ اگر کوئی مرشد ہے تو اس کو ملیں، جہاں پہ دل تسلی پکڑ جائے، سکون پکڑ جائے، پھر اس کی بیعت ہو کر جیسے پھر وہ کہتا ہے ایسے کریں، پھر جیویں یار تینوں کہندا ایویں کر کے دکھا، پھر تو یہی ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ جس طرح وہ یار کہتا ہے ایسے کرنا ہے، وہ بظاہراً تمہیں الٹ نظر آئے چاہے صحیح نظر آئے، اس کو نہیں دیکھنا۔ ہاں، پہلے چھان بین 1000 دفعہ کر لیں، جب بیعت ہو جائیں پھر چونو چرا نہ کریں کہ بیعت ہونے کے بعد اگر تم نے چونو چرا کی تو پھر یہ جہاں بھی غلط ہو گیا وہ جہاں بھی غلط ہو گیا، پھر گئے دونوں جہانی مٹھے ہو، پھر دونوں جہان اس کے گئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ان کا سبق مکمل ہے جنہوں نے کوشچن کیا پھر تو ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں تو پھر وہ استخارہ کریں اور کوشش کریں، تلاش کریں، جہاں بھی ان کو شیخ کامل نظر آئے وہاں جا کے منسلک ہو جائیں، بیعت ہو جائیں اور اپنا جو درس تصوف ہے اس کو حاصل کریں اور اس پر عمل کر کے اللہ کے پیاروں میں سے ایک پیارے بن جائیں۔ ہاں جی، دوسرا کوشچن جی حضور، دوسرا کوشچن ہے کہ ایمان ابو طالب کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا، یہ جو ایسا مسئلہ ہے نا حضرت ابو طالب ان کا، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اہل سنت اور دیگر لوگوں کے درمیان، لیکن اس پر ہمیں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پہ کف اللسان یعنی کہ زبان کو تالا لگا کے رکھیں، اس پہ ہم بات ہی نہ کریں۔ جب میدان حشر ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے اور ان کے چچا جانے، اس پہ
نہیں بولنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں بیان کرتا جاتا ہوں، جو لوگ ذہین ہیں، جو صاحب علم ہیں، وہ اس سے کچھ اندازہ کر لیں گے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے تھے۔ حوالہ میرے پاس جو ہے وہ موجود ہے، اب اس میں تلاش کرنا ہوگا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کن کن کتابوں میں اس حوالے کو لکھا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے۔ آپ ایک دفعہ ایسا کریں کہ درود پاک پڑھیں، ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام۔ یہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ لکھی ہوئی کہاں ہے یہ بھی دیکھ لیں، ابن عساکر میں، ابن سعد اور خطیب بغدادی، تین لکھنے والوں نے اس کو لکھا ہے، اور حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ مقام ذوالمجاز میں تھے۔ سفر کے دوران حضرت ابو طالب کو پیاس لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے میں پیاسا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے، زمین پر پاؤں مارا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ فرمایا، اے چچا پانی پی لو۔ حضرت ابو طالب سیر ہو کر پانی پی چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اپنا قدم مبارک رکھ کر دبا دیا تو وہ پانی بند ہو گیا۔ یہ روایت میں نے آپ کو سنا دی۔ اب آپ اسے اندازہ کریں کہ سفر کر رہے ہیں اکٹھے۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنا یہ عام بات ہے، پھر ان کا کہنا کہ بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے یہ بھی عام بات نہیں، ان کا چاچا ماننا یہ بھی عام بات نہیں، کفار کا ان پہ حملہ کرنا اور آپ کا سنبھالنا اور اس چراغ کی ایسے فانوس بن کے حفاظت کرنا یہ بھی کوئی عام بات نہیں، پوری نبوت کا اس گھر میں پلنا یہ بھی کوئی عام بات نہیں، اس در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنا یہ بھی کوئی عام بات نہیں، ہر طرح سے کوئی عام بات نہیں ہے۔ پھر یہ بھی عام بات نہیں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے؟ بھائی بڑے تو وہ تھے، اگر بھتیجے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا مجھے پیاس لگی ہے تو چھوٹے کا کام ہے بڑے کو کہنا اور بڑے کا کام ہے پانی تلاش کرنا۔ یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ بڑے نے چھوٹے کو کہا؟ میں یعنی کہ ادب کا تقاضا ہے، میں سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ان سے کہا، یعنی آپ نے آپ سے کہا۔ کام تو یہ تھا کہ چھوٹے کو پیاس لگے بڑے کو کہے، اب یہاں الٹا ہے کہ بڑے کو پیاس لگی ہے چھوٹوں کو کہہ رہا۔ اس میں بھی پھر یہ کیا کوئی عام بات نہیں ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ ان کو پتہ تھا یہ جو میرے ساتھ ہے بھتیجا یہ عام نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ اور صاف ظاہر ہے ولی وہ نہیں مانتے تھے، ولی وہ نہیں مانتے تھے۔ کیوں کفالت کر رہے تھے؟ کیوں پانی ان سے مانگ رہے تھے جہاں پانی ہے ہی نہیں؟ اور ان کو یہ کیسے چل گیا کہ یہاں پانی نہیں ہے، دے سکتا ہے تو یہ دے سکتا ہے۔ تو اگر ابو طالب یہ سمجھتا ہے کہ وہ دے سکتے ہیں تو پھر اب اس پہ میں کیا بات کروں؟ بہرحال علماء کا یہ قضیہ ہے، علماء کا یہ پروگرام ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہیں کلمہ ثابت نہیں ہے یا کیا ہے، تو کلمہ ثابت تو آج تک ان میں کوئی پڑھتا بھی نہیں، اگر میں معرفت میں کہوں تو۔ اگر تو ثابت کلمہ پڑھے تو پھر تو ثابت نہیں ہے، اگر تو کلمہ ثابت پڑھے تو پھر تو ثابت نہیں رہتا۔ یہ بات چھوڑ دے، اس نے کیوں پوچھا؟ جناب ابو طالب نے کیوں پوچھا کہ بھتیجے میں پیاسا ہوں؟ ابن عساکر بھی جھوٹا، ابن سعد بھی جھوٹا۔
اور خطیب بغدادی بھی جھوٹا، اور اگر پہلے ہوئے گزرے ہوئے جو لوگ ہیں جھوٹے ہیں، جنہوں نے ساری زندگیاں دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کیا، جنہوں نے علم پڑھا، پڑھایا، عمل کیا، لوگوں کو بتایا، تاثیر دکھائی، خالی تقریر نہیں کی، تاثیر دکھائی، تو اگر وہ جھوٹے ہیں تو آج کا سب سے بڑا جھوٹا تو ہے کہ اگر متقدمین، پہلے اولیاء اللہ، پہلے وہ علماء حق، وہ سچے مولوی، وہ اللہ والے مولوی، اگر وہ جھوٹے ہیں تو پھر تو آج کا سب سے بڑا شیطان اور جھوٹا ہے، پھر تو سچا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو پہلے گزرے ہیں وہ افضل ہیں، آج کے کم ہیں، کم۔ حضور نے فرمایا آنے والے لوگ ایسے ہوں گے جو گزرے ہوں کو برا کہیں گے، سمجھ لو یہ قیامت کی نشانی ہے، وہ خود کمینے ہوں گے، ان کو غلط کہیں گے۔ یہ آقا نے حدیث میں فرمایا ہے۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی علامات قیامت اٹھا کے دیکھو، اس میں یہ پورا لکھا ہوا ہے کہ ایسے کمینی قوم آ جائے گی کہ اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کو برا کہیں گے، ان بابوں کو برا کہیں گے، ان اولیاء اللہ کو برا کہیں گے، ان بزرگان دین کو برا کہیں گے۔ سمجھ لینا کہ وہ سچے تھے، یہ جھوٹے ہیں، اور یہ خود کمینے ہیں۔ اس پہ آگے اولیاء اللہ یوں بیان کرتے رہے، ہم نے پیر صاحب سے یوں سنا پھر کہ اپنے اندر وہ ظرف ہی نہیں ہوگا، وہ علم نہیں ہوگا، وہ اندر کی آنکھ ہی نہیں ہوگی، اور ان آنکھ والوں کو یہ نابینے ان کو غلط کہیں گے جن کی اپنی آنکھ ہی کوئی نہیں ہے، تو خود یہ کمینے ہوں گے۔ تو یہ تین اس کو لکھنے والے ہیں، ابن عساکر، ابن سعد، خطیب بغدادی۔ یہ میں نے بہت ساری جگہوں سے پھر حوالہ اکٹھا کیا، آپ کن کن کتابوں میں ہے یہ تو پھر آپ تلاش کریں، ان میں مل جائے گا۔ اور عمر بن شعیب کی روایت ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو میں نے کہا کہ وہاں یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ میں ایک موضوع لے کے چل رہا تھا، تو پھر ان کو کیوں کہا؟ ان کو پتا تھا یہ کر سکتے ہیں، کیوں کر سکتے ہیں؟ اب یہ سوالیہ نشان ہے کہ کیوں ان کو پتا تھا۔ اور پھر وہی بات ہوئی، آپ نے ایڑی ماری، پانی نکلا، پانی پیا، پھر پانی ایڑی رکھ کے پانی بند بھی۔ ان کو یہ پتا تھا یہ پانی چلا بھی سکتا ہے، پانی روک بھی سکتا ہے، یعنی کہ اگر مصطفیٰ چاہتے تو ساری پبلک قدموں میں آ کے گر جاتی، مصطفیٰ چاہتے تو ایک بھی نہ آتا۔ پانی چلا بھی سکتا ہے، پانی روک بھی سکتا ہے۔ آج بہت سارے میں دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق اور محبت اور پیار رکھتے ہیں، اور بہت سارے پڑھے لکھے ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے سمجھا کہ یہ مصطفیٰ پانی چلا بھی سکتا ہے، پانی اڈی دبا کر روک بھی سکتا ہے۔ جن کو اشارہ کیا وہ دوڑے چلے آ رہے ہیں، سر کے بل آ رہے ہیں، اور جن کو روکا ایسے پاؤں کی ٹھوکر مار دی، وہ الو کے پٹھے نام ان کا لے کے کھاتے ہیں، مانتے پھر بھی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں کہ میں دماغ کھپا رہا ہوں؟ ہمارا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں، اور ہمارا کسی مسلکی تضاد سے تعلق نہیں۔ ہم مسلک و مذہب اس تضاد میں نہیں پڑھتے، ہم تو رسول اللہ کی محبت میں پڑھتے ہیں۔ ہم پڑے ہوئے وہاں ہیں، اور ہم پڑے ہوئے وہاں سے ہیں، اور ہم انہی کی راہوں میں پڑھتے ہیں۔ تو اب اس پہ آپ خود سوچ لیں کہ آگے سے آگے سے بچوں، چلیں ان کا کام ہے تو ٹھیک، ویسے دوران گفتگو آگے سے گزرنا کسی نے نہیں، کیونکہ پھر اٹینشن خراب ہوتی ہے۔ تو سامنے بیٹھے ہیں، بہت اہل محبت ہیں، اندر بھی ہیں، پر جو سامنے پھر آ جاتا ہے۔ اور میرا خطاب تو سب سے ہے، اس طرف یہ خواتین ہیں، یہ بھی اسی طرح ہی میں سمجھتا ہوں جیسے سامنے ہیں، جیسے یہ ہیں، کیونکہ جس کے دل کے اندر اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو گیا، میں سمجھوں گا وہی مرد ہے۔ اگر ادھر بیٹھی ہوئی کے دل میں اللہ کا نور آتا ہے تو یہ مرد ہے، اور ادھر بیٹھے ہوئے مرد کے اندر دل کے اندر میں نہ آئے تو وہ عورت ہے۔ مرد وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا نور بس جائے، اور دل اللہ 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 کی یاد میں تڑپ اٹھے، دن اور رات کو چین نہ ہو، پہلی فرسٹ پرائرٹی وہ اللہ کے ذکر کو دے،
دوسری کوئی بھی بات ہے وہ دنیا داری کو دے۔ اللہ کے ذکر میں شامل ہے رسالت بھی، امامت بھی اور شیخ کی تابعداری بھی، تمام تاری ایک پرائرٹی میں آ گئے، دوسری پرائرٹی میں دنیا اور مافیا کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایمان ابو طالب کیا ہے۔ کہ ایمان ابو طالب تو یہ ہے کہ یہ پانی دے سکتا ہے صحرا میں بھی، اور بند بھی کر سکتا ہے، اور بڑا چھوٹے سے مانگ رہا ہے، بھتیجے میں پیاسا ہوں، حضور اترے ایڑی ماری۔ تو ابو طالب کا ایمان یہ ہے حضور کے متعلق، اور ہمارا ابو طالب کے متعلق کیا ایمان ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ ابو طالب یہ جانتے تھے کہ یہ پانی نکال بھی سکتا ہے، پانی بند بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیا ایمان ہے کیا نہیں۔ البتہ میں پھر کہوں گا کہ اپنی زبان کو بند رکھو، اس معاملے پہ مت بولو، خاموشی اختیار کرو، اللہ پہ چھوڑ دو اور رسول اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ و رسولہ اعلم۔ سوال آیا ہے، جابر صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پنجتن پاک کی اور جناب مولا علی کی شان بیان کرتا ہوں۔ میں ایک محفل میں گیا، وہاں پہ میں نے مولا علی کی شان پڑھی، تو وہاں خطاب کرنے والے کو علامہ صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ یہ ربیع الاول کی محفل ہے تو اس میں تم مولا علی کی شان بیان نہ کرو، اس میں حضور کی شان بیان کرو۔ اس پر مجھے کچھ میری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس دور اور اس وقت کے اندر میں اب کیا کہوں کہ جس محفل میں محمد و آل محمد کا ذکر نہ ہو، اور بے شک اصحاب محمد کا، اور بے شک اولیاء محمد کا، وہ محفل ہے کن لوگوں کی؟ مجھے یہ بتاؤ۔ جو مسلمانوں کی محفل ہے اس میں آقا کے اصحاب کا، اولاد کا، اہل بیت کا، اولیاء کا ذکر ہوتا ہے۔ بے شک ہے۔ اگر ان ذکروں سے کہیں روکا جا رہا ہے تو وہ محفل ہے کن لوگوں کی؟ مسلمان ہیں یا کون ہیں؟ باقی بے دھڑک اہل بیت کا تذکرہ کرنا چاہیے، اولیاء اللہ کا، صحابہ کا، آقا علیہ السلام کی نعت پڑھو، بے دھڑک کرو اور پوری محبت کے ساتھ کرو، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے قریب تو کوئی منع نہیں ہے، جو منع کرتے ہیں وہاں تم نہ جاؤ، لوگوں کو بھی بتاؤ کہ یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، ان سے تم بچو، ان کے پاس جاؤ جو وہ ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے جان چھڑا لو، اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ میں نے کہا مولوی جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے، مولا والا، تو مولا والا جو مولوی ہے وہ تو چلا گیا، اب رہ گیا رولا والا۔ کہیں اصحاب پہ جھگڑا، کہیں اہل بیت پہ جھگڑا، کہیں اولیاء اللہ پہ جھگڑا، کسی نہ کسی، کہیں علمی جھگڑا، کہیں روحانی جھگڑا، بس جھگڑا ہی جھگڑا رہ گیا، اور یہ دین کا بگڑا رہ گیا۔ اور اسی لیے اللہ کہتا ہے میرے پاس اب تیرے لیے صرف رگڑا رہ گیا۔ تو خدا کا رگڑا بھی اسی لیے ان کو چڑھتا ہے۔ تو بہرحال آقا علیہ السلام کی تعریف کرنا، آپ کی اہل بیت کی، اصحاب کی، ازواج کی، اولیاء اللہ کی، یہ سب تعریف کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، نیکی ہے، ضروری ہے۔ محمد آصف صاحب ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے گزارش کی ہے دعا کے لیے کہ میری اولاد کو اللہ تعالیٰ پنجتن پاک اور آل نبی کا غلام اور نوکر بنائے۔ جو یہ تمنا رکھتا ہے نا کہ میری اولاد ایسی ہو اور اللہ سے مانگتا ہے تو اس پہ ضرور کرم ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد کر لو، ایک بات یاد رکھو کہ ایسی محافل میں اولاد کو ساتھ لایا کرو۔ بری امام کا یہاں مزار ہے، وہاں اولاد کو ساتھ لے جایا کرو۔ کوئی بھی جو درود و سلام کی محفل ہے وہاں اولاد کو لے کے جایا کرو، ان کو بتاؤ کہ ہم محمد والے محمد والے ہیں، ہم حضور کے صحابہ کے سے بھی پیار کرتے ہیں، اولاد کے سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور پھر جو مرشد سے تعلق ہے اس کی مطابقت میں بھی چلتے ہیں۔ تو اولادوں کو اصل میں جو اہل سنت کو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی اولادوں کو تربیت نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہر سنی اپنی اولاد کو ساتھ محفلوں میں لے کے جائے، اور آج یہ وقت ضروری ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتائے کہ ہم کون ہیں، اور ان کو محفلوں میں لے کے جائے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرے، ان کو بتائے کہ ہم اللہ اور رسول کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں، یہ ان کو بتانا چاہیے۔ جب چھوٹے بچوں کو بتاؤ گے تو بلا شک و شبہ جب وہ بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ سچے مسلمان ثابت ہوں گے۔ تو ان کو اچھی محفلوں میں لے کے جاؤ، مزارات کو قریب ہوں تو ان مزاروں پہ لے کے جاؤ، اور پھر ساتھ ان کو بتاؤ
کہ ہم اللہ اور رسول کے دیوانے ہیں، اہل بیت کے دیوانے ہیں، صحابہ اور اولیاء اللہ کے دیوانے ہیں. ہماری یہ راز، ہمارا یہ سیدھا راستہ ہے، اہل سنہ کا یہی راستہ ہے. اب یہ چھوٹا سا بچہ یہ سامنے بیٹھا ہے، ابرار کا ہے، کیا نام ہے، انصر کا یہ بیٹا ہے. یہ مجھے یاد ہے، بالکل چھوٹا سا آتا تھا، ایئر مین جو آپ کا ایئر مین انصر، یہ جیلم کا ہے. تو اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا آتا تھا. مجھے یاد ہے جب میں نے یہ گدی نشین ہوا، اس جتنا یہ اس سے تھوڑا بڑا، یا اتنا یہ ذرا موٹا تھا، یہ پتلا ہے، یہی عمر ہوگی. اب اس وقت سے آتا رہا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، میرا باپ کون ہے، ہم کون ہیں، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. اس کو پتہ چلا کہ اللہ اور رسول کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، صحابہ اور اولیاء اللہ کی شان کا ان کا ذکر ہے. اس نے سمجھا اور یہ پکا ہو گیا کہ یہی سیدھا راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے جو عشق کا راستہ ہے، اللہ تک لے جائے گا. اور آج بھی یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح اور بہت سارے چھوٹے تھے. اب یہ آصف میاں چنو سے، یہ بالکل چھوٹا سا ہے، اس کو فوجی بچہ کا اتنا سا، آج یہ ماشاءاللہ میڈیکل کر رہا، یہاں پہ میڈیکل لائن میں ہے، BBS کر رہا ہے یہاں واکنڈ میں. تو یہ ابھی بھی ساتھ چل رہا ہے، اور وہاں ان بچوں میں بھی اسی طرح ہی، اور اس کے اور بھی بہت سارے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے. تو کیونکہ ان کو والدینوں نے بتایا کہ ہم کون ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے، اس وجہ سے یہ بچے کھڑے رہے، حلالی رہے. اور اگر ان کو والدین نہ بتاتے، خود ان کو سینمے کی طرف اور بے حیائی اور تباہی کی طرف لے جاتے، ان کی زندگیاں اور تباہ ہو جاتی. آج یہ اللہ کا ذکر نہ کر رہے ہوتے بلکہ گمراہ ہو جاتے. تو والدین کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ بچوں کو نہ لے کے آتے ہیں نہ گھر سمجھاتے ہیں. تو پھر جب وہ ان کو آگے سے آنکھیں دکھاتے ہیں تو پھر آ کر ہمیں بتاتے ہیں، پھر آگے سے ہم بھی ان کو سناتے ہیں، پھر یہ دوڑے دوڑے واپس چلے جاتے ہیں. بسم اللہ. یہ تو حقیقت حضور یہی ہے. وہ کسی نے کہا کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. تو حضور آپ کے الفاظ کی جو تاثیر ہے وہ، ایک سوال آیا ہے، آپ اس کا آلریڈی جواب دے تو چکے ہیں، مگر پھر بھی ان کی تشفی کے لیے کہ حضور عورتوں کی بیعت کے حوالے سے ہمیں بتا دیں قرآن پاک کی روشنی میں کہ عورت خواتین کا بیعت ہونا، اس کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے. اس پہ مکمل لیکچر ہے ہمارا، یوٹیوب پہ ہوگا، وہاں سے آپ مدلل وہاں سے سن سکتے ہیں. میں حافظ نہیں ہوں، اور قرآن کی آیت ہے کہ جن لوگوں نے بیعت کی تو انہوں نے خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی. وہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بیعت ہوئی تھی، اسی پہ ڈسکس کی تھی میں نے. پھر جن لوگوں نے بیعت توڑ دی، پھر اس کا جو تاوان ہے، اس کا جو عذاب ہے پھر ان پہ ہے جنہوں نے بیعت توڑی. یہ قرآن شریف کی آیت کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اصحاب نے بھی کی، اصحابیات جو تھی، صحابیات، انہوں نے بھی کی. تو پھر صحابہ کی بھی بیعت ہوئی، پھر آگے تابعین و تبع تابعین سے ہوتا ہوا حضور غوث اعظم نے بھی مردوں کو بھی بیعت کیا اور عورتوں کو بھی بیعت کیا. اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. جہاں پہ کوئی سلسلہ ہے وہاں پہ مرد اور عورتیں بیعت ہوتی ہیں. اور بیعت ہونے کا مقصد رضائے الہی کی تلاش ہے، اللہ کی مرضی کو پانا، اللہ کی محبت کو پانا، اس کے لیے چلنا. بیعت ہونے کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی ہی ہونا چاہیے. باقی بیعت آقا علیہ السلام نے بھی کی، اصحاب نے بھی کی، اہل بیت نے بھی کی، اولیاء اللہ نے بھی کی، متقدمین نے بیعت کی. یہ ثابت ہے. عورتوں کی بیعت ہو یا مردوں کی، جو بھی اللہ کے لیے بیعت کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ ضرور سوچ لے کہ میں بیعت کہاں کر رہا ہوں، اس بات کو سوچ لے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 1000 دفعہ سوچ لے. جب بیعت کر لے تو پھر چون چراں نہ کرے. اگر پھر وہ چون چراں کرے گا تو پھر اس کے دونوں جہاں خراب ہوں گے، گڑبڑ. جی
حضور اگلا سوال ہے کہ وہ علاقے جدھر ابھی تک کسی قسم کی مذہبی تعلیم نہیں پہنچی اور دین کی تبلیغ کرنے والا کوئی بندہ نہیں پہنچا، تو وہاں کے لوگوں نے چونکہ دین کا نام ہی نہیں سنا تو ان کی سزا یا جزا کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا، جیسا کہ افریقہ کے کچھ علاقے یا کچھ جزیرے ہیں وہاں؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی تبلیغ والا نہیں پہنچا وہاں پہ انٹرنیٹ پہنچا ہوا ہے، موبائل پہنچا ہوا ہے، اس کے ذریعے بہت تبلیغ ہو جاتی ہے اور انہوں نے اللہ رسول کا نام سن رکھا، اور اگر پھر بھی کہیں نہیں پہنچا تو اس میں وہ بے گناہ ہیں۔ لیکن اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک رسل و رسائل کا سلسلہ جو ٹرانسپورٹیشن کا، یہ بہت کافی حد تک وسیع و عریض ہو چکا ہے، تو ادھر کی دنیا ادھر جاتی ہے، ادھر والے ادھر جاتے ہیں، جیسے یہاں والے سوات گئے چلے جاتے ہیں، سوات والے ادھر آ جاتے ہیں سردی سے مرتے مرتے۔ اسی طریقے سے میں دیکھتا ہوں پورے پاکستان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، تو ملکوں بھی اسی طرح ہی۔ اول تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اگر کوئی کہیں پہ نہیں اگر پہنچا پھر واقعتاً تو اس میں تو عذر ہے ان کے پاس کہ ان کو بتایا نہیں۔ ایک سوال ہے کہ تصویر اور تعویذ اور چھڑی یہ چیزیں بدعت میں آتی ہیں، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، تو اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائیں۔ کیا چیز؟ چھڑی اور تصویر اور تعویذ یہ بدعت میں آتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، تو اس حوالے سے مقصد یہ ہے کہ تصویر اگر اس طرح جیسے ایک بت کی شکل ہوتی ہے وہ تو منع ہے، اور اگر اس کو پوجا جائے یا اسی کو خدا سمجھا جائے معاذ اللہ، اور اس طرح جیسے کہ وہ دوسرے مذاہب میں ہے، تو پھر تو یہ ظلم ہے، کفر ہے، تو شرک ہے، اس میں تو پھر واقعتاً یہ ظلم عظیم ہے۔ اور اگر ویسے تصویر جیسے ایک یاداشت کے طور پہ، محبت کے طور پہ بیٹا ماں کی تصویر رکھ لیتا ہے، یا اپنے باپ کی رکھ لیتا ہے، یا اپنے دوست کی رکھ لیتا ہے، بیوی میاں کی رکھ لیتا ہے، میاں بیوی کی رکھ لیتا ہے، یا پھر آپ کے علماء کی بہت ساری اکثر تصاویر لوگوں کے گھروں میں اور بینرز پہ ہوتی ہیں، اخبارات پہ ہوتی ہیں، پھر آپ کے لیڈران کی جیسے جو نوٹ وغیرہ ہیں ان پہ جو بانی پاکستان ہیں ان کی تصویر ہے، تو اس طرح کا جو مقصد ہے یہ صرف محبت کی دلیل ہے، تو محبت کی دلیل اور اس کو ایز اے تصویر اور محبت سمجھنا یہ تو ہے اور چیز، اور اس کی اگر کوئی پوجا شروع کر دے یا عبادت شروع کر دے تو صاف ظاہر ہے یہ بدعت ہی نہیں بلکہ ظلم ہے۔ اسی طرح تعویذ جو ہے اگر اس میں کلام الہی لکھا ہوا ہے، کلام اللہ کا کلام، تو پھر یہ کوئی اس میں حرج نہیں، اگر اس میں کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمات ہیں تو وہ تعویذ منع ہے۔ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، اس کے مدلل جواب جو ہیں علماء اہل سنت نے دیے ہوئے ہیں، ان کے جواز میں انہوں نے پورے فتاوی موجود ہیں، وہاں سے آپ اس کی مزید تشریحات دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا موضوع چونکہ اسپرچویلٹی ہے تو ہم اس کو مد نظر رکھ کے ان چیزوں کا حل تلاش کریں گے۔ ان مسلکوں اور ان جنگوں کے میں پڑھنے کی بجائے اپنے دلوں میں پڑھ جاؤ اور دل کا علم حاصل کر کے اب خود روشنی دیکھ لو، ہمارا یہ مقصد ہے اور اس میں ہی بہتری ہے۔ لیکن اب جب آپ نے پوچھا تو میں بتا رہا ہوں کہ تصویر اصل میں کس طرح ہونی چاہیے اور تعویذ اصل میں کون سا ہونا چاہیے۔ اگر کلام اللہ ہے، کلام الہی ہے تو ٹھیک، اگر اس کے اوپر کسی اور کتے بکرے کا نام لکھا ہوا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے وہ شرک بھی ہے اور گند بھی ہے۔ اور کیا بتایا آپ نے؟ چھڑی کے لیے وہ صرف ایک یکسوئی کو قائم رکھنے کے لیے، ایسے جب دم ہو رہا ہے تو یہ ایسے یکسوئی کو قائم رکھنے کے لیے، جب کرونا تھا تو ہم بغیر چھڑی کے بھی دم کرتے رہے ہیں اور وہ سارے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہاتھ میں چھڑی رکھنا، سنت ہے، تو ہاتھ میں چلتے ہوئے رکھنا یا بیٹھے ہوئے رکھنا سنت، تو ہر وقت سنت ہے۔ تو جب ہر وقت سنت ہے تو اس سنت کا یہ فیض بھی ہے کہ اگر سنت بطور سنت سمجھ کے ہاتھ میں رکھی جائے اور اس کا اشارہ مریض کی طرف کر دیا جائے تو فیضان سنت سے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو میں جو رکھتا ہوں وہ تو ایک سنت ہے اور اس سے مجھے فیضان سنت حاصل ہوتا ہے، اور اس سے اگلی بات کہ وہ اس یکسوئی کے لیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ فقیر کی ٹھوکر میں اللہ نے بڑے بڑے ٹھاکر گرا دیے، فقیر کی ٹھوکر میں اللہ نے بڑے بڑے ٹھاکر گرا دیے۔
اب ابھی اگر نہ سمجھ آئے تو پھر میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں عقل دے اور اچھی صحبت عطا کرے اور کوئی اچھا سنگی تمہیں مل جائے جو تمہیں پیار کرنا سکھا دے. جب پیار کرنا سیکھ جاؤ گے تو پھر بدعت نہیں، پھر محبت نظر آئے گی. ہاں جو آقا کی مخالفت میں چلی جائے وہ غلط چیز ہے. بدعت حسنہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو علماء اہل سنت نے جو کہا ہے اس کے مطابق. باقی فقیر کے مطابق تو یہ ہے کہ کچھ کرو تب بھی ٹھیک ہے، کچھ نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے. ہاں ایک کام کرو، محبت کرو. جب محبت کرو گے تو پھر کرنے نہ کرنے سے بھی جان چھوٹ جائے گی. حضور ایک سوال ہے کہ دوران جاب شاپ کے اندر کوئی مرزائی بھی کام کرتے ہیں اور کام کے دوران ان سے گفتگو بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن جو سوال ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھانا یا ان کے ساتھ کام کرنا یا ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا، جب بندہ اکٹھا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ مل کر اہتمام کرتا ہے، تو اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ مقصد یہ ہے کہ یہ نفرت جو ہے وہ حضور کی وجہ سے. دیکھیں جس سنگت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو جائے، میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر رائی برابر یا اس سے بھی کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق اگر کوئی بندہ شک رکھتا ہے، رائی برابر یا اس سے بھی کم اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق شک رکھتا ہے تو وہ انتہائی کافر ترین کیا، وہ برا ترین کیا، وہ غلیظ ترین شخص ہے. تو غلیظ ترین وہ بندہ ہے اور وہ پلید ترین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق رائی کے دانے جتنا بھی کوئی بغض رکھتا ہے. اب تم سوچ لو کہ اگر وہ بغض رکھتے ہیں اور تم ان کی سنگت کر رہے ہو ایسے لوگوں کی جس سے تم میں اور آقا علیہ السلام کے درمیان دوری واقع ہو جائے گی، تو پھر ایسی سنگت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے رستے ہوئے چلتے ہوئے ہزاروں لوگ ہمیں ملتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اب کسی کے ماتھے پہ کیا لکھا ہے، کون ہے، وہ تو ملنا ہے. لیکن اگر پتہ ہو اور پھر بھی سنگت رکھے اور اس سنگت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، کیونکہ اس وجہ سے آپ ناراض ہوں کہ آپ کی دوری واقع ہو جائے گی، آپ کی دوری واقع ہو جائے گی، تو وہ سنگت نہیں، وہ زامت ہے، وہ لعنت ہے. ایسی سنگت سے باز رہنا چاہیے. ابن زیاد جو ہے وہ مولا علی کا سپہ سالار تھا اور اس کے باوجود وہ کربلا میں اس کا وہ معاملہ ہوا اور وہ جنت میں نہیں جا سکا. تو اگر حضرت مولا علی کی صحبت اسے جنتی نہیں بنا سکی تو پھر عام آدمی کی یا عام سید کی صحبت کسی کو کیسے؟ جناب علی المرتضیٰ کی زندگی پوری ایک روحانیت کے درس کی تصویر ہے کہ جو مرید ہو وہ ہمیشہ پیر کے مطابق ہو، اور پہلے دن نہیں، درمیانی زندگی میں نہیں، آخری زندگی میں نہیں، بلکہ آخری دم تک مطابقت میں رہے، وہ کامیاب ہو جائے گا. اب وہ پہلے سپہ سالار تھا، جو بھی تھا، یہ تھا، وہ تھا، آخری عملوں پر نبیڑے ہوتے ہیں. تو جو آخری عمل ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آخری عمل کیا تھا. تو جب آخری عمل اس کا ظلم کا تھا اور اس نے خون رسول کیا، وہ قاتل خون رسول ٹھہرا، تو اب سپہ سالار چھوڑ کے وہ ہوا میں بھی اڑتا رہے تو اس پہ لعنت ہی ہے. ایک بات. دوسرا یہ پوری روحانی تربیت ہے کہ آپ نے اگر آپ ساتھ ہو گئے ہیں، قریب ہو گئے ہیں، تو آپ نے ہوشیار رہنا ہے کہ شیطان کسی وقت بھی تم کو گمراہ کر سکتا ہے، شیطان کسی وقت بھی تمہیں پھسلا سکتا ہے، شیطان کسی وقت بھی تمہیں گرا سکتا ہے. تو شیطان کے اس پھسلنے سے بچو کہ وہ پھسلائے، اس کے مکر و فریب سے بچو، نفس کے فریب سے بچو. نفس اور شیطان تمہیں کسی وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے، تمہارا پاؤں سلپ ہو سکتا ہے، پھسل سکتے ہو. اس وجہ سے ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور استقامت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور مطابقت اگر عمر بھر رہی تو پھر اگلی ساری عمر بھر ہی ایک نشہ رہے گا، اور آخری عمر کے آخری ایک عمر میں ایک ذرہ بھر بھی مطابقت نہ رہی تو اگلی جو ساری عمر ہے وہاں ایک ذرہ بھر بھی نشہ نہیں، سکون نہیں. تو اسی لیے شاہ نقشبند نے کہا تھا کہ کرامت کا طالب نہ بن، استقامت کا طالب بن. کرامت تو اس سے تیرے نفس کا تقاضا ہے، استقامت تو اس سے تیرے رب کا تقاضا ہے. تو اس وجہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے. ورنہ اسی طرح بہت سارے لوگ قرب رکھتے، قرب انہوں نے رکھا، قرب حاصل کیا،
اللہ کے بندوں کا، اولیاء اللہ کا، اور بالآخر پھر وہ نفس کے چکر میں آ کے اپنا سب کچھ تباہ کر بیٹھے، شیطان کے چکر میں آ کے اپنا سب کچھ ضائع کر بیٹھے، تباہ کر بیٹھے۔ یہ جو لذتیں ہیں، یہ جو ایک محفل میخانہ ہے، یہ جو ایک سرور اور کیف کی دنیا ہے، یہ وہ ٹکرے مار لیں، یہ کیف اور نشہ کہیں مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ شیخ کی توجہ نہ ہو۔ نہ وہ میخانے میں بوتل کھلتی ہے، نہ وہ دل میں سرور اٹھتا ہے، نہ وہ ذہن میں سکون آتا ہے، نہ وہ رحمت کا نظارہ نظر آتا ہے، نہ وہ مشاہدہ پاتا ہے، نہ معائنے کی طرف جاتا ہے، نہ اس کا کوئی زندگی میں حصہ رہتا ہے، نہ مرنے میں حصہ رہتا ہے۔ گویا زندگی بھی تباہ ہو گئی، مرنا بھی تباہ ہو گیا، زندگی بھی گئی، مرنا بھی گیا۔ اس وجہ سے استقامت کے بغیر کوئی ہتھیار نہیں طالب کا کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ استقامت پہ قائم رکھو۔ جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ ثم استقم، جس نے کہا لا الہ الا اللہ پھر اس پر وہ قائم رہا، فدخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اگر استقامت کا دامن چھوڑ دیا، جو مرضی کرتا رہے، اس کو وہ کبھی سرور حیات نہیں پا سکتا۔ وہ جو نشہ قلب تھا، وہ جو حقیقی نشہ اور سرور تھا، وہ محبت کی انجمن تھی، وہ بجھ گئی، وہ نہیں پا سکتا، ٹکرے مارے کو۔ یہ ایک نہیں 1000 دفعہ تجربے کی بات میں کر رہا ہوں۔ 28 سال ہو گئے مجھے اس لائن میں، ایک ایک چیز کو میں پرکھ چکا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور جو اللہ نے بتایا وہ جانتا ہوں، اور جو وہ بتائے گا وہی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ حضور فرمایا کہ ایک عرض ہے کہ شیخ کامل کی پہچان کیا ہے؟ ایک سوال، شیخ کامل کی پہچان۔ پہلے تو میں اپنا ایک جملہ بولتا ہوں، اس میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیخ کامل میں نا کہ فقیر وہ ہے جو ہر کسی کا، ہر قسم کا، ہر وقت، ہر جگہ پر فائدہ سوچے۔ واہ واہ واہ، فقیر وہ ہے جو ہر کسی کا، ہر قسم کا، ہر وقت فائدہ سوچے۔ تو اگر تم ایسی جگہ پہ جاؤ کہ تمہیں وہاں سے فوائد مل رہے ہیں، پہلے تو ظاہری ملیں گے نا، تو پھر سمجھ جاؤ کہ کچھ معاملہ ہے، اور پھر کوشش کرو باطنی فوائد حاصل کرنے کی۔ جب یہ کوشش کرو گے تو پھر صحیح معنوں میں آنکھ کھلے گی۔ پھر کوئی بھی کہے گا نا یہ صحیح نہیں ہے، تو تم کہو گے نہیں یہ صحیح ہے، کیونکہ دنیا کے فوائد حاصل کر کے لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن باطن کا فیض حاصل کرنے کے بعد بدلنا بہت مشکل ہے۔ تو جہاں جا کے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، جہاں تمہیں سکون مل جائے، جہاں سب سے بڑی بات یہ سمجھو کہ جیسے اپنا گھر ہے، اور میں اگر آسان کر دوں، یہ سمجھو کہ اپنائیت ہے، کوئی اپنا سمجھتا ہے، کسی نے اپنا بنا لیا ہے، کوئی وہ راز نہیں رکھتا، جو اس کے اندر ہے وہ کھول کے بیان کر دیتا ہے، چاہے اپنی بات ہے چاہے اس کی بات ہے۔ اگر وہاں پہ اپنائیت ہے اور راز نہیں رکھتا، کھول کے بیان کرتا ہے، اپنا بھی سب کچھ اور اس کا بھی سب کچھ، تو پھر سمجھ لے وہ کامل ہے۔ پھر انشاءاللہ جو ساتھ چلو گے کاملیت کا نور نظر آنا شروع ہو جائے۔ حضور ایک آخری سوال کہ محبت میں خالص کیسے ہوا جائے؟ محبت میں خالص کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے ابھی واقعہ کہ ابھی یہ لوگ آئے ہیں، یہ خالص ہیں، محفل ہو گئی، اب ان کو جاگ آئیے۔ نہیں، میں بات اب یہ چونکہ تربیتی نشست ہے، اور یہ ہمارے تمام تر طالبان حق جو ادھر ویسٹ میں ہیں، وہ سارے لوگ اقتدار شاہ صاحب وغیرہ وہ ان کی قیادت میں یہ سارے سن رہے ہیں، وہ ناظم ہیں وہاں کے، اور اس طرح امریکہ میں ایمل ہے اور مبشر ہے اور بہت ساری خواتین وہ سب سن رہی ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ سن رہے ہیں۔ تو یہ تربیتی نشست ہے، جو بات ہو میں یہاں کھول کے اور کھری بیان کروں گا، یہی تو میں بیان کر رہا تھا۔ اگر اپنا سمجھا جائے تو پھر صاف صاف بات کی جاتی ہے، اور اگر پرایا سمجھا جائے تو پھر بات لکو کی جاتی ہے، اور اگر اپنا سمجھا جائے تو پھر ڈبو کی جاتی ہے۔
تو اس لیے میں کھری بات کر دیتا ہوں کہ جب آپ نے کچھ سیکھنا ہے یا درس حاصل کرنا ہے تو اپنا سب کچھ اس دروازے سے باہر اتار کے اس آستانے کے اندر آؤ. ایک تو یہ بات ہے. اور کویسچن کیا تھا؟ حضور محبت میں خالص کیسے ہو؟ ایک تو اپنا سب کچھ اتار کے کہ میں کون ہوں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، شجرہ نسب جو ہے اس کو آگ لگا کے آئے، پہلی بات. دوسرا ظاہری منصب جو ہوتے ہیں، ظاہری منصب، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں، اس گریڈ کا ہے، اس سکیل کا ہے، ہاں جی یہ اس چیز کا ہے، یہ اس چیز کا، وہ بھی اپنے ذہن سے اتار دے. تیسرا جو علمی قابلیت ہوتی ہے جس کی جو بھی، اس کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھے، کیونکہ اگر اس کا اپنا علم جو ہے نا وہ اندر سے ضرب لگا رہا ہوگا تو اس کو نورانی ضرب کا کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس کو اندر سے شیطان کہے گا یہ ہے، یہ ہے، اس کو کبھی بھی یہ نہیں پتہ چلنے دے گا کہ تو جو ہے یہ کیا ہے، ان باتوں میں اس کو الجھائے رکھے گا. تو ان چیزوں کو ہٹانا چاہیے. اس میں محبت میں اخلاص آتا ہے. دوسری ایک اور بات ہے کہ کسی کی کسی سے محبت ہو تو اگر وہ اس میں کوئی اشتراک کرے، یعنی اس کی محبت اگر اس سے ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں میری اس سے بھی محبت ہے، یعنی کہ ظاہری طور پہ میں مجاز کی مثال دے رہا ہوں، تو پھر ادھر اس کی مکمل نہیں ہے، ادھر اس کو تسلی نہیں ہے، تشفی نہیں ہے، یا اور تلاش کرتا ہے. اگر وہاں محبت رکھتا ہے تو پھر دوسرے کی یہاں پہ جگہ نہیں رہتی. تو یہ سمجھ لو کہ یہاں صفحہ ایک ہی ہے. اگر ایک پیج پہ آ گئے، مرشد اور مرید ہو گیا 1 پیج پہ، مرشد اور مرید ایک پیج پہ آ گیا، پھر تو ہے اخلاص. اور اگر مرید کسی اور پیج پہ بھی کومنٹس کرتا ہے تو پھر وہ اخلاص نہیں رکھتا، اور جو اخلاص نہیں رکھتا پھر مرید ہو کے بھی وہ کچھ پاس نہیں رکھتا. تو ایک ہی بات ہے کہ یکسوئی، ایک طرف کو پکڑنا، ایک طرف ہونا، ایک کو دیکھنا اور ایک ہی میں ضم ہو جانا. ایک کو ڈٹھا تو ایک کو سنیا، ایک کو اساں پکایا ہے. ہکے سکو ہک دی دم دم سکے، ہک کو جیڑا دو کر جانے کافر تے مشرک. تو یہ میں بار بار جو جس چیز پہ زور دیتا ہوں کلندریہ سلسلے میں وہ یہی ہے کہ ایک طرف لگ جاؤ بس. فرسٹ پرائرٹی از دیئر. وہاں پہ جو تمہاری جو پہلی ایک جو فوقیت ہے وہ وہاں ہونی چاہیے. اس کے بعد دنیا کے کام کرو، شادی کرو، جو بھی تمہارے بچے ہیں، سروس ہے، کمانا، یہ وہ تمہاری ضروریات میں آتا ہے. جیسے نیند آئی تو سو گیا، بھوک لگی تو کھانا کھا گیا، غسل کیا تو کپڑے بدل لیے، جوتی ٹوٹ گئی تو جوتی لے لی، شیو کر لی، کنگھی پھیر لی، تیل لگا لیا، کوئی کیا کیا پتہ نہیں، سارا کچھ کرتے ہو. یہ ضروریات میں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو تمہارے عشق کا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ایک ہونا چاہیے. جب اس پوائنٹ میں ڈویژن آ گئی تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر مت سوچو کہ تم طالب الہی ہو، تم پھر سراسر اپنی خود تباہی ہو. ذرا سا جہاں پہ درنگی ہو گئی نا، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا. اور محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں، چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستارہ. کہ مجھے ایک مجذوب ملا کرتے تھے، ہمیشہ مجھے وہ یہ شعر سنایا کرتے تھے، ہمیشہ کئی دفعہ، کہ چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. کیا معنی تھا اس کا، یا کیا معنی ہے کہ جب اپنا ایک خاص ہادی و مربی، محبت کرنے والا محبوب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب وہ سامنے ہے تو پھر میرے جیسا بھی کوئی گندا کوئی نہیں کہ میں اس کو چھوڑ کے ادھر نظر پھیر لوں. سنگت مجھے ملے وہ آلا و عرفہ، خوشبودار، اور میں اس خوشبو والے کو چھوڑ کے بدبو کو پکڑ لوں. میرے جیسا کوئی بدبخت ہوگا نہیں. اس وجہ سے اگر تم یکسوئی سے ہٹتے ہو، ایک نقطے سے ہٹتے ہو، مرشد والے نقطے سے ہٹتے ہو، تو پھر تم بے شک تم پھرتے رہو، تم بھٹکتے ہو، جدھر مرضی جاتے رہو.
جدھر مرضی جاتے رہو، جب تک مرشد کی طرف توجہ نہ ہوگی تب تک کبھی نجات نہیں پاؤ گے۔ پیر صاحب نے کہا تھا جو مرضی، ایک آدمی مرید تھا ان کا، کہا میاں جو مرضی یہ کرتے رہے، اپنے آپ کو اٹھا کے مار، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اس طرف تو دھیان نہیں کرے گا، مطلب کہ ان کی طرف تو دھیان نہ کرے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، جب تک ادھر دھیان نہیں ہوا کوئی چیز نظر نہ آئی۔ یہ تو عارفوں کا ایک خانوادہ ہے، یہ عارفوں کا گھر ہے۔ دیکھیں نا روحانیت پے در پے، نسل در نسل، اور کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک، کئی 100 سال تک یہ محیط ہے، یہ سلسلہ۔ بعض کہتے ہیں ضروری نہیں بیٹا بھی ویسا ہی ہو، میں کہتا ہوں بالکل ضروری نہیں، ہاں اگر بیٹا ویسا ہی ہو تو پھر یہ بات بڑی اچھی ہو۔ بھائی ایک مقصد ہے کہ ایک شیخ بیٹھا ہے، اس کے پاس باہر کے لوگ آ کے مستفیض ہو رہے ہیں، تو کیا کوئی گھر والا اگر بیٹھے تو وہ مستفیض نہیں ہوگا؟ یہی بات تو ان کو شروع سے بیڑا غرق ان کا کر رہی ہے کہ انہوں نے گھر کو اتنی ترجیح نہیں دی جتنی باہر کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے آج تک یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بہرحال کہ شیخ صاحب کے پاس اگر فیض ہے تو باہر سے لوگ آ کے تو فیض حاصل کریں، اللہ کے دوست بن جائیں، اور شیخ صاحب کی اپنی اولاد ہو اور وہ حاصل کرنا چاہے تو ان کو نہیں دفع ہو جاؤ۔ تو کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر غوث اعظم کے بیٹے سیدنا عبد الرزاق کیوں ولی اللہ تھے؟ آپ کے بیٹے سیدنا عبد الوہاب کیوں ولی اللہ تھے؟ پھر ان کے بیٹے کیوں ولی اللہ تھے؟ پھر آج تک آنے والی نسل در نسل حضور غوث اعظم کے کیوں ولی اللہ ہیں؟ جہاں پہ ہیں، ہر جگہ پہ نہیں، جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح جناب سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی کتنی نسلوں تک چراغ جلتا رہا، اور بے شمار اولیاء اللہ کی مثالیں ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر باہر والے آئیں اور ان کا سینہ منور ہو جائے اور گھر والے کہیں کہ ہم چاہتے ہیں روشنی، تو ان کو کہیں دفع ہو جاؤ۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے بتاؤ؟ تو یہ ضروری نہیں کہ بیٹا بھی ویسا ہو، اور اگر بیٹا ویسا ہو جائے تو پھر ضروری نہیں، یہ بڑی اعلیٰ بات ہوتی ہے، بڑی اعلیٰ بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ نورن علی نور بن جاتا ہے کہ اس چراغ کی روشنی تھی اور اب اس چراغ کی روشنی ہے۔ یعنی کہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حیران کن بات ہے کہ کسی فقیر کے پاس کوئی باہر سے آئے تو وہ تو ولی بن جائے، اور گھر والا کوئی کہے تو وہ ایسا رہے۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے، یہ سراسر بغض پر مبنی ہے، سراسر حسد پر مبنی ہے، اور سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس کبھی علم نہیں ہوگا جو یہ بات کر رہے ہوں گے، اور اگر علم ہوگا تو ضرور حسد ہوگا، اور اگر حسد بھی نہیں ہوگا تو بغض ضرور ہوگا، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو تکبر ضرور ہوگا۔ حالانکہ یہ خود سناتا ہے لوگوں کو کہ نبی پاک نے فرمایا کہ رائی برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہر روز حدیثیں سناتا ہے۔ سب سے بڑا متکبر یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا متکبر یہ ہوتا ہے۔ تو میں کھول کے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی خوف نہیں، کسی سے کچھ مسئلہ نہیں، کیونکہ جنہوں نے اس سے لو لگائی ہے یا اس سے لو لی ہے وہ اسی کے کچھ لگتے ہیں، ان کو کیا سمجھیں۔ تو بات یہ ہے کہ باہر کا کوئی آئے تو وہ لے جائے اور گھر والا ایسے رہ جائے، انتہائی گھٹیا قسم کی سوچ ہے یہ۔ صرف میں نے کہا کہ یہ جہالت اور کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ہے، حسد کی وجہ سے ہے، اور بغض کی وجہ سے ہے، اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک ان تمام غلاظتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ باقی آج کی محفل بہت زبردست ہوئی ہے، بہت پرسکون اور پرنشا رہی ہے، سارے چہرے ماشاءاللہ مہک رہے ہیں ہر طرف۔ اور وہ خواتین جو سامنے بہت سارے لوگ نہیں بیٹھ سکے، جو اوپر والی منزل پہ بیٹھے ہیں، جو اوپر والے منزل پہ بیٹھے ہیں، ان کو بھی میں بہت ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور ان کو سلام ہے کہ وہ دیکھ تو نہیں رہے مگر دل کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ سکرین ان کے سامنے آپ نے لگائی ہے، مگر سکرین پہ آنا اور ہے، نظروں کے سامنے آنا اور ہے۔ لیکن یہ بڑھ کے خدا عطا کرتا ہے کہ اگر وہ سکرین پہ نہ کوئی دیکھے اور کوئی نظروں سے دیکھے، لیکن اگر جب کوئی دل سے دیکھے تو پھر بات نور علی نور تب بنتی ہے۔
سب سے اعلیٰ ورفہ بات وہی ہوتی ہے۔ دل سے جو دیکھتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ آنکھ سے دیکھنے والوں نے تو بڑوں نے دیکھا تھا پھر بدل گئے تھے، جنہوں نے دل کی نظر سے دیکھا تھا وہ آج تک پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج تک وہ قائم و دائم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کرم کی یہ برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی۔ بنا لو دل میں ان کا گھر محمود، پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں نے یہ کم و بیش 25 سال پہلے کہا تھا یا 22 سال 23 سال پہلے کہا تھا، اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ کرم کی یہ برسات ہوتی رہے گی، اور دیکھ لو یہ کرم کی برسات ہو رہی ہے۔ دوسرا میں نے کہا تھا جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی، دیکھ لو آج بھی ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر میں نے کہا تھا دل میں بنا لو ان کا گھر محمود، یہ آج بھی کہہ رہا ہوں، ارے نادان جاہل دل میں ان کا گھر بنا لے، پھر کیا ہوگا آ دیکھ، پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے گی۔ یہ آج بھی ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی انشاءاللہ، ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہو 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 جل شان جل شان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جن لوگوں نے بیعت کا کھا میرے ساتھ یہ کلمات ادا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب علیہ۔ یا اللہ ہم نے آج تک جتنے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں معاف فرما، توبہ قبول فرما، بطفیل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ آج ہم تائب ہوتے ہیں اور بیعت ہوتے ہیں، سلسلہ قادریہ مخدومیہ میں ہم اس پر قائم رہیں گے، ہر حکم کی پابندی کریں گے، مولا اس پر قائم رکھنا آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا الہی اس محفل کو منظور فرما، قبول فرما۔ جتنے بھی لوگ اس محفل میں شامل ہوئے ہیں، جہاں سے جس قدر جیسے بھی آئے ہیں مولا کریم ان سب کو قبول فرما۔ تمام خواتین، بچے، بوڑھے، مرد اور جتنے بھی آئے ہیں سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اس مجلس کو قبول فرما۔ مولا کریم جتنے بھی مریض اس محفل میں آئے ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما، مجھے بھی صحت کامل عطا فرما۔ مولا کریم جن کے یہ مسائل ہیں کہ اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، جن کا شادیاں نہیں ہوئیں جن کی ان کو اچھے گھر عطا فرما، اور جن کے گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما، اور مولا کریم جس کی جو نیک خواہشات ہے اس کو پورا فرما۔ مولا کریم اپنی محبت عطا فرما،
اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، صحابہ والے بیت کی محبت عطا فرما، اولیاء کرام کی محبت عطا فرما، اپنے اپنے شیخ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب جو آپ کا مقصد ہے، آپ کی جو دعا ہے، دل میں میرے ساتھ مانگ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔